اسلام آباد میں وزیراعظم محمد شہباز شریف سے عالمی ڈیجیٹل آپریٹر BEON گروپ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کان ترزی اور ان کے وفد نے ملاقات کی۔ وزیراعظم نے 5G اسپیکٹرم کی کامیاب نیلامی، ڈیجیٹلائزیشن اور کیش لیس معیشت کے اقدامات پر روشنی ڈالی اور کہا کہ پاکستان کی نوجوان آبادی انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز میں معیشت کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ انہوں نے حکومت کی سرمایہ کار دوست پالیسی اور بین الاقوامی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اقدامات کا بھی ذکر کیا۔ اسلام آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پہنچے، جہاں دونوں رہنماؤں نے ملکی سیاسی صورتحال، آئندہ انتخابات اور پارلیمانی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں بلاول کے ہمراہ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، نیر بخاری اور چودھری یاسین موجود تھے، جبکہ مولانا فضل الرحمان کے ہمراہ مولانا اسد محمود بھی موجود تھے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق یہ ملاقات آئندہ سیاسی حکمت عملی اور اتحادی تعلقات کو مضبوط کرنے کے تناظر میں اہم سمجھی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل خان آفریدی کی زیر صدارت دہشت گردی سے متاثرہ اقلیتی برادری کے انڈومنٹ فنڈ کی اسسمنٹ کمیٹی کا ویڈیو لنک اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے 2013 کے آل سینٹس چرچ کوہاٹی گیٹ پشاور حملے کے متاثرین کو مالی امداد کے چیکس جاری کرنے کی ہدایت کی۔ انڈومنٹ فنڈ کی سیڈ منی 200 ملین سے بڑھا کر 400 ملین روپے کی گئی، جبکہ بیواؤں، یتیموں، معذور افراد اور زخمیوں کے لیے امدادی رقم میں اضافہ کیا گیا۔ علاوہ ازیں اقلیتی برادری کے لیے محکمہ اوقاف میں علیحدہ ڈائریکٹوریٹ کے قیام اور رہائشی کالونیوں کی بحالی کے لیے ترقیاتی اسکیم تجویز کرنے کی ہدایت بھی دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اقلیتی برادری کا تحفظ اور فلاح حکومت کی آئینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم نے واضح کیا ہے کہ وہ امریکہ کے دباؤ کے باوجود جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ صحافیوں کے سوال پر انہوں نے کہا کہ انہیں اپنے قومی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرنے ہوں گے اور وہ اس موقف میں کوئی تبدیلی نہیں لائیں گے، چاہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کتنا ہی زور اور شور کیوں نہ مچائے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ برطانیہ اپنے عوام اور ملکی سیکیورٹی کے تحفظ کے لیے ذمہ داری کے ساتھ فیصلے کرے گا اور کسی بیرونی دباؤ کو اپنے موقف پر اثر انداز نہیں ہونے دے گا۔ اس بیان سے عالمی سطح پر برطانیہ کی خود مختاری اور قومی مفادات کو مقدم رکھنے کا پیغام واضح ہوا ہے۔ معاون خصوصی برائے سرمایہ کاری قاسم نوید قمر نے کہا ہے کہ حکومت سندھ کے محکمہ ٹرانسپورٹ نے گزشتہ چند برسوں میں شاندار اور قابل ستائش کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، جس کے مثبت اثرات عوام کے سامنے واضح ہیں۔ EV بسز، بائکس اور EV ٹیکسیز جیسے جدید اور ماحول دوست منصوبے شہری سہولت میں اضافے کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی تحفظ کے لیے بھی اہم اقدامات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سندھ انویسٹمنٹ ڈپارٹمنٹ فنڈ نے مشکل معاشی حالات اور بلند شرح سود کے باوجود سرمایہ کاری کو فروغ دینے اور بیرونی سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بحال کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر حکومت سندھ نے ٹرانسپورٹ کے شعبے میں انقلابی اقدامات کیے ہیں، جنہیں عالمی سطح پر بھی سراہا جا رہا ہے۔ ماحولیاتی تحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے ماحول دوست الیکٹرک بسوں کا آغاز ایک تاریخی سنگ میل ہے اور سندھ ملک کا پہلا صوبہ بن چکا ہے جو یہ جدید سہولت فراہم کر رہا ہے۔ ساتھ ہی پنک EV اسکوٹیز منصوبہ خواتین کو محفوظ، باوقار اور خود مختار سفر کی سہولت فراہم کر رہا ہے، جو معاشرتی ترقی اور خواتین کے حقوق کے فروغ میں ایک مثبت اور قابل تحسین قدم ہے۔ حکومت سندھ عوام سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل کے لیے مسلسل کوشاں ہے اور عوامی خدمت، ترقی اور فلاح کے اصولوں پر کاربند ہے۔ ایمرجنسی سروسز اکیڈمی لاہور میں آج بے نظیر ایمبولینٹری سروس فار ایمرجنسیز کی پروقار افتتاحی تقریب منعقد ہوئی، جس کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر صحت بلوچستان بخت محمد کاکڑ تھے۔ اس موقع پر وزیر صحت بلوچستان نے اس اہم اقدام کو بین الصوبائی تعاون کی ایک بہترین مثال قرار دیا۔ ممبر قومی اسمبلی شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے اپنا سیاسی مستقبل پہلے ہی محفوظ کر لیا اور اب ان کے اقدامات صرف دکھاوے کے لیے ہیں، جیسے ہوا میں پتنگ اڑائی جا رہی ہو۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ حکومت کے کچھ فیصلے عوام کی اصل فلاح اور مسائل کے حل کے بجائے سیاسی منظرنامے میں اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ شیر افضل نے مزید کہا کہ اگرچہ یہ اقدامات بظاہر سرگرمی کے طور پر دکھائی دیتے ہیں، لیکن عوامی مفاد کے حقیقی مسائل ابھی حل طلب ہیں، جس پر حکومت کو فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ PTI سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ مجلس وحدت المسلمین کے وفد کی ملاقات۔ MWM کے صدر علامہ صادق جعفری کی قیادت میں رہنماؤں نے عادل ہاؤس پر ملاقات کی۔ ملاقات میں MWM کی جانب سے کراچی پریس کلب میں ہونے والے تعزیتی ریفرنس بیعت شہداء والپارٹی
کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی۔ مجلس وحدت المسلمین کی میزبانی میں 4 اپریل کو کراچی پریس کلب میں تعزیتی ریفرنس بیان شہداء اور آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا۔ آل پارٹیز کانفرنس سینٹ کے چیئرمین علامہ راجہ ناصر عباس جعفری سمیت دیگر مرکزی رہنما بھی شرکت کریں گے۔ بھارت میں توانائی بحران سنگین شکل اختیار کر گیا ہے کیونکہ آبنائے ہرمز میں LPG، خام تیل اور LNG کے 18 بھارتی جہاز محصور ہیں، جبکہ 10 غیر ملکی پرچم والے جہاز بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ ایرانی حکام نے واضح کیا ہے کہ صرف ہم آہنگی کے بعد جہاز آبنائے ہرمز سے گزر سکتے ہیں، جس سے بھارت کی توانائی کی ترسیل متاثر ہو رہی ہے۔ عالمی ماہرین کے مطابق مشرق وسطیٰ کی جنگ کے اثرات سے یہ تجارتی راستہ مفلوج ہونے سے بھارت میں ایندھن کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے، اور مودی کی اسرائیل نواز اور غیر مؤثر سفارتی پالیسی نے بحران کو مزید سنگین کر دیا ہے۔ افغان طالبان رجیم کی فتنہ الخوارج TTP کی حمایت اور سرپرستی ایک بار پھر بے نقاب ہوئی ہے، جو نہ صرف افغانستان بلکہ خطے کے لیے بھی سنگین سیکیورٹی خطرہ ہے۔ آسٹریلوی جریدے دی کنورسیشن کے مطابق طالبان نے افغانستان پر قبضے کے بعد دہشت گرد گروہوں کو حکومتی فورس کا حصہ بنایا اور انہیں پاکستان پر حملے کی اجازت دی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات بھارت کی پشت پناہی میں طالبان کے ناجائز تسلط کو برقرار رکھنے اور دہشت گردی کی سہولت کاری کا حصہ ہے۔ پاکستان نے عالمی سطح پر بارہا افغان سرزمین سے دہشت گردی کے شواہد پیش کیے ہیں، جن کی تصدیق ہو چکی ہے۔